الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله دائما أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں صبر اور نماز کی اہمیت اور افضلیت بیان فرمائی۔ چاہے مصیبتوں کے پہاڑ انسان پر ٹوٹ جائے یا اور کوئی سی پریشانی آ جائے، ان پریشانیوں سے اگر کنارے پر لگنا ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ اس پریشانیوں سے پار اپنے آپ کو لگانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دو دوائیاں، دو تریاق، دو کام ایسے بتائے ہیں کہ جس کی مداومت سے انسان بڑی بڑی پریشانیوں سے اپنے آپ کو کنارے لگا سکتا ہے۔ اس تریاق کا نام ہے صبر اور نماز۔ اس تعلق سے کچھ باتیں بیان کی گئی۔ صبر اور نماز ایسی چیز ہے کہ اگر مختلف اینگل سے، مختلف تناظر میں اگر روز اس پر بات کی جائے تو مدتیں لگے گی، لیکن بات ختم نہیں ہوگی۔ بہرحال ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور اللہ جو کچھ کہنے اور سننے کا شرف حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو مداومت عطا فرمائے۔ صبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کے مطابق صبر ہی ایمان ہے۔ صبر بڑی چیز ہے۔ ساری عبادات کی جان اور اس کا مغز صبر ہے۔ ہر عبادت اور ہر نیکی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی اس نیکی کے موافق عطا فرماتا ہے، مقدار میں، کمیت میں، وزن میں۔ لیکن صبر ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالی صبر کا جو بدلہ ہے، قرآن عظیم میں ارشاد ہے، انما یوفی الصابرون اجورہم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ صابروں کا جو اجر ہے وہ گن کر نہیں دے گا، موج کر نہیں دے گا، اس کے مطابق نہیں دے گا، بلکہ صابروں پر ان کا اجر اللہ تعالیٰ انڈیل دے گا۔ انڈیلنا جس کو کہتے ہیں، ہے نا، لفظ انڈیلنا کو اگر ہم سمجھ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صابروں کا اجر صابروں پر انڈیل دے گا، انڈیل کر دے گا۔ اس لفظ انڈیلنا جو ہے، ہم اپنی طاقت کے اعتبار سے اس کو سمجھے کہ ہم کتنا انڈیل سکتے ہیں۔ پانی انڈیلنا ہے اگر ہم کو، تو ہم اپنی طاقت پر کتنا پانی اٹھا سکتے ہیں اور اس کو انڈیل سکتے ہیں؟ نہیں۔ دولت اگر کسی پر نچھاور کرنا ہے اور انڈیلنا ہے تو ہم کتنی کر سکتے ہیں، کتنی ہمارے پاس ہے۔ اور اگر یہ انڈیلنا کا مفہوم ہمارے دماغ میں ہے تو اب جب اللہ تعالیٰ صابروں کا اجر انڈیل کر دے گا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیونکہ اللہ قادر مطلق ہے، قیوم ہے، خالق ہے، ہر شان اسی کو زیبا ہے، ہر کمیوں سے پاک ہے، ہر قدرت اسی کو زیب ہے۔ ایسی ذات جہاں شان رحیمی کی کوئی انتہا نہیں، شان ستاری کی جہاں کوئی انتہا نہیں، شان غفاری کی جہاں کوئی انتہا نہیں، جب ایسی ذات جس کو کہہ لیجیے سرو شکتیمان، جب ایسی ذات اپنے قدرت کے اعتبار سے اجر کو انڈیلنا چاہے گی تو اس کا سما کیا ہوگا، کس مقدار میں ہوگا وہ،
کس کوانٹٹی میں ہوگا اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، کوئی تصور نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم انڈیلتے ہیں تو اپنے طاقت کے اعتبار سے، وہ انڈیلے گا تو اپنی قدرت کے اعتبار سے۔ تو فرمایا انما یوفی الصابرون اجورہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صابروں کا اجر انہیں انڈیل کر بے حساب عطا فرماتا ہے۔ بغیر حساب کی تفسیر میں مفسرین اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے لفظ انڈیلنے کا استعمال فرمایا ہے۔ اجورہم بغیر حساب، یہ بغیر حساب کیسا دے گا وہ؟ بغیر حساب یعنی حساب کر کے نہیں دے گا، کوانٹٹی سے نہیں دے گا، وہ انڈیل کر عطا فرمائے گا، اس اجر کو ان پر وہ انڈیل دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو صبر بڑی چیز ہے۔ اللہ کے رسول حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے بزرگوں کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ جو شخص عبادات پر صبر کرتا ہے، نماز پر، روزے پر، حج پر، زکوٰۃ پر صبر کرتا ہے، یعنی ان اطاعت پر، عبادات پر صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت تیز بارش ہو رہی ہے اور آدمی نماز کا ایسا ذوق اور شوق رکھتا ہے کہ وہ تیز بارش کو خاطر میں نہیں لاتا، مسجد میں جماعت پڑھنے جاتا ہے۔ ہزار ٹھنڈ ہے مگر وہ اس ٹھنڈ کو بھی بالائے طاق رکھتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے بستر میں جانے سے۔ صبر ہی ہے یہ، بغیر صبر کے اٹھنا، بستر سے اٹھنا نہیں ہو جائے گا۔ تو یہ ہے اپنے آپ پر صبر کرنا، عبادات پر صبر کرنا۔ گرمی کا روزہ، سردی کا وضو، یہ صبر کے وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کا عنصر بندہ مومن کی طبیعت میں رہتا ہے، اس لیے وہ سختیاں اپنے آپ پر برداشت کر لیتا ہے۔ تو یہ عبادات پر صبر ہے۔ تو حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو عبادات پر صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 300 درجے عطا فرمائے گا، 300 درجے عطا فرمائے گا، اور ہر ایک درجے کا جو ڈسٹنس ہے وہ زمین سے لے کر آسمان تک ہوگا۔ پھر حضرت ضحاک فرماتے ہیں جو گناہوں پر صبر کرے گا، یعنی گناہ کرنے کی ہر ایک چیز مہیا ہے، دولت ہے، وہ اس کو خرچ کر سکتا ہے اور گناہ کر سکتا ہے، رشوت لینے کے سارے اسباب موجود ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے اور بڑا کام رشوت لینے سے بن جائے گا اس کا، مگر وہ اس خوف سے نہیں لیتا رشوت کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے صبر کرنا، یہ ہے صبر کرنا۔ حسن، خوبصورتی اس کے سامنے ہے، گناہ پر ساری قدرت ہے، اس کے باوجود وہ ڈر جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ گناہ سے صبر کرنا۔ تو حضرت ضحاک فرماتے ہیں جب کوئی گناہ سے صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 600 درجات عطا فرماتا ہے۔ وہ درجات کہاں سے ہوتے ہیں؟ 7ویں زمین سے لے کر ہر ایک درجے کا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ 7ویں زمین سے 7ویں آسمان تک ہوتا ہے۔ پھر حضرت ضحاک فرماتے ہیں جب کوئی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب اس پر مصیبت ڈالتا ہے اور وہ اس مصیبت پر صبر کرتا ہے، واویلا نہیں کرتا، چونچرا نہیں کرتا، شکایت نہیں کرتا، بلکہ صبر پر ہمیشہ قائم رہتا ہے، اللہ کی رضا سمجھتا ہے، دین سمجھتا ہے، اللہ کی عطا سمجھتا ہے، تو حضرت ضحاک فرماتے ہیں مصیبتوں پر صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 700 درجے عطا فرماتا ہے، اور ہر ایک درجے کا جو ڈسٹنس ہے وہ تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک ہے۔ تو صبر کے بڑے فائدے ہیں۔ اگر صبر نہ ہو تو آدمی اتاولا بن جاتا ہے اور ہونے والے کام کو خراب کر دیتا ہے، لہذا تحمل اور برداشت اور صبر ضرور ہونا چاہیے۔ بزرگوں نے فرمایا انسان کے دل میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں تو اسے یہ چاہیے
کہ یہ خواہش جو میرے دل میں پیدا ہوئی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے یا رحمان کی طرف سے. تو خواہشات کی تکمیل میں بھی انسان کو صبر کرنا چاہیے. تو پہلے تو اسے یہ سوچنا چاہیے جو خواہش میرے دل میں آئی ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہیں یا رحمان کی طرف سے. اب وہ پہچانے گئے معرفت تو ہے نہیں. آسان طریقہ بزرگان دین اولیاء کاملین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس تعلق سے فرمایا ہے جو خواہش جس خواہش کے اندر عجلت کہ نہیں بالکل اس سال بلڈنگ بننی جانا چاہیے اور پھر بلڈنگ بنانے کے لیے چاہے جو طریقہ اختیار ہو جائے حرام حلال کی بھی تمیز چھوڑ جائے تو کوئی بات نہیں لیکن بلڈنگ ضرور بننا چاہیے. تو جس خواہش کے اندر ہو عجلت جلد بازی تو یقین کر لو کہ یہ خواہش شیطان کی طرف سے ہے. اور جس خواہش میں عجلت نہ ہو ٹھیک ہے خواہش پیدا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس خواہش کی تکمیل کر دے گا اپنے کرم سے نواز دے گا. تو جس خواہش میں عجلت نہ ہو وہ خواہش یقیناً اللہ کی طرف سے ہے اور اچھی ہے. ایسے ہی ہر بات میں ہر معاملے میں صبر انسان کو کرنا چاہیے. اور صبر کیسے اصل میں بہت بڑی بڑی مصیبتیں صبر اور نماز سے دور تو ہو جاتی ہے مگر صبر اور نماز خود بھی بڑی کٹھن چیز ہے. قرآن نے خود ہی کہا ہے کہ نماز وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ نماز بہت سخت ہے لیکن جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے اوپر سخت نہیں. صبر بھی بڑا سخت ہے اتنی آسانی سے نہیں ہوتا ہے. اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ بڑی مصیبتیں ٹلتی ہی نماز اور صبر سے ہے. اب کیا کیا جائے کیونکہ اگر یہ معلوم ہو کہ یہ مہلک بیماری کڑوی دوا کھائے بغیر جائے گی نہیں اور کھانا بھی ضروری ہے لیکن ہے کڑوی کھائی بھی نہیں جاتی تو اب کیا کرے گا. یا تو اس کو اپنے اندر مرض کو ختم کرنے کا جذبہ رکھنا پڑے گا صحت کا ذوق رکھنا پڑے گا تو پھر وہ اس امید پر کھا لے گا. بالکل ایسے ہی اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری مصیبتیں دور ہو اور صبر اور نماز ہے بھی بڑی سخت چیز تو اب ہم کیا کریں. تو یقیناً جب اللہ کا خوف ہوگا تو صبر اور نماز آدمی پڑھ لے گا. جب جنت کا شوق ہوگا تو اس شوق میں صبر اور نماز کر لے گا. یا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا ذوق ہوگا تو بھی یہ مصیبتیں برداشت کر لے گا. کیونکہ جب تک خدا کا خوف نہ ہو جنت کا شوق نہ ہو حضور کا ذوق نہ ہو تو یہ کڑوی دوائی حلق سے نیچے اترنے والی نہیں ہے. لہذا خوف اور ذوق اور شوق ایک ایسی چیز ہے جو صبر اور نماز پر انسان کو مداومت کروا دیتی ہے ہمیشگی کروا دیتی ہے پڑھوا لیتی ہے صبر کروا لیتی ہے. اور پھر آدمی جب نماز اور صبر کر لیتا ہے تو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کے کام ہو بھی جاتے ہیں اور اس کے اندر آسانی بھی پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا بھی رہتی ہے. اور قرآن عظیم نے یہ تعلیم دی ہمیں کہ تم لوگ نماز اور صبر سے مدد چاہو. ایسا کر لو گے تو دنیا کی ہر مصیبت تمہارے لیے مصیبت نہیں رہے گی بلکہ وہ تمہارا روزمرہ کا طریقہ بن جائے گا ذوق بن جائے گا اور اس ذریعے سے بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جائے گی. کیوں اس کی وجہ بھی یہ بیان کہ صبر کیوں ضروری ہے کیونکہ ان اللہ مع الصابرین اللہ جو ہے وہ صبر والوں کے ساتھ. ایک جگہ دوسری جگہ ارشاد ہیں ان اللہ یحب الصابرین اللہ تعالیٰ صابروں کو صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. یہاں پر قرآن عظیم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہی ہے. جو صبر کرتے ہیں اللہ وہی ہے نا. تو اللہ کے حصول کا جو بڑا ذریعہ ہے وہ صبر ہے. اللہ کی معرفت کا جو بڑا ذریعہ ہے وہ صبر ہے اور نماز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبر کر لیا جائے اور پھر ڈھنڈورا بھی پیٹا جائے. بعض اوقات میں ہماری طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں اور جب چار لوگ بیٹھتے ہیں اور جب کچھ بتانا ہوتا رہے میں نے تو اس وقت صبر کر لیا
اور نہیں تو میں بتاتا پھر میں کیا چیز ہوں۔ یہ صبر نہیں ہے، یہ تو کرے دھرے پر پانی پھیرنا ہے، کرے دھرے پر پانی پھیرنا ہے۔ صبر ایسا نہیں ہوتا ہے، صبر الگ چیز ہے، یعنی صبر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور ایک یہ اتنا بڑا میٹر اور اتنا بڑا موضوع ہے یہ کہ اگر سالوں اس پر بولے تو بھی کم ہے۔ اس صبر کیا چیز ہوتی ہے، اس کے لیے ہمیں بزرگان دین، اولیاء کاملین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی حیات اور سوانح کو پڑھیں گے اگر ہم، تو سمجھ میں آئے گا کہ بزرگوں نے کیسے صبر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بزرگوں کے صدقے میں ہم سب کو کی صبر کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کی توفیق عطا فرمائے، اور ان دونوں عظیم چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمت کی نظر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا رب العالمین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ دائما ابدا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔